چچا بہادر۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل خوبصورت گاؤں تھا جہاں سرسبز کھیت لہلہا رہے تھے۔ صبح شام مختلف پرندوں کی سریلی آواز سے نغمگی سی پھیل جاتی، پھولوں کی خوشبو فضا کو مزید معطر بنا دیتی۔ پھر شاید اس خوبصورت گاؤں کو کسی کی نظر لگی۔ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں تواتر سے ہونے لگی تھی۔ لوگ اپنی ان وارداتوں سے تنگ آ چکے تھے، مگر اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا تھا۔ پولیس نے بھی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ چوری یا ڈکیتی کر کے فوراً غائب ہو جاتے، کوئی نہ کوئی ان کا شکار بن ہی جاتا تھا۔ ایک دن چچا دین محمد شام کے وقت گھر لوٹ رہے تھے، کچھ خوفزدہ سے لگ رہے تھے اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سنہرے بالوں والی ایک خوبصورت سی گڑیا تھی جو اپنی بیٹی کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ نقدی بھی تھی۔ ابھی وہ پگڈنڈی پر ہی تھے کہ جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ ہوئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اندھیرے میں بہت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ کسی نے پیچھے سے ان پر چھلانگ لگائی۔ وہ منہ کے بل گرے اور ان کے منہ سے دردناک آواز چیخ کی صورت میں بلند ہوئی، لیکن فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ فوراً ایک ڈاکو ان کے قریب آیا اور ان کی کان پٹی پر پستول رکھ کر کہا، جو کچھ بھی ہے باہر نکالو اور ہمارے حوالے کر دو۔ جب چچا گرے تو ان کے پاس سے گڑیا کہیں دور جا گری تھی۔ انہوں نے نقدی ڈاکو کے حوالے کر دی۔ نقدی ان کے حوالے کرنے کے بعد چچا گھر آ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ ان کی بیٹی راضیہ کو جب پتہ چلا تو اپنے والد سے معافی مانگی کہ آئندہ فضول چیزوں کے لیے ضد نہیں کرے گی۔ دوسرے دن صبح گاؤں میں ڈاکو کے پکڑے جانے کی خبر پھیل گئی۔ سب لوگ حیران تھے مگر چچا مسکرا رہے تھے کیونکہ یہ انہی کا منصوبہ تھا۔ جب لوگ وارداتوں سے تنگ آ گئے تو چچا نے ایک منصوبہ بنایا اور خود ہی اس پر عمل کیا۔ انہوں نے پولیس کو منصوبے سے آگاہ کیا۔ پولیس کھیتوں میں چھپ گئی۔ جب چچا نے چیخ ماری جو پولیس کو ڈاکوؤں کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اشارہ تھی، پولیس نے ڈاکو کو پکڑ لیا۔ اس بہادری پر چچا کو پولیس کے محکمے کی طرف سے بڑا انعام ملا۔ اس کے ساتھ حکومت نے بیٹی کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھا لیا۔ چچا کی بہادری کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کی بھی چوری سے نجات مل گئی اور ساتھ ہی ان کی بیٹی کا مستقبل بھی سنور گیا۔